السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبقوں کے دوران کافی جگہ پہ دیکھا ہوا کہ ہم نے اسماء علم کا ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا ہم کسی وقت اس کو بھی انشاءاللہ ڈیل کریں گے۔ تو اسماء علم کیا ہوتے ہیں؟ اسماء علم میں آپ کے سامنے کچھ نام لکھنے شروع کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ۔ اس کے بعد اگر ہم انبیاء کا ذکر کرنا شروع کریں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے، جیسے آدم، ان کے بعد جو ہیں نوح، ابراہیم، ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں جیسے اسحاق، اسماعیل، اس کے بعد یعقوب، اسماعیل، یعقوب، یوسف، یونس، اس کے بعد ہے موسیٰ، بعد ہے عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کے بعد اگر ہم کچھ صحابہ کے نام لکھنا شروع کریں تو اس میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق، عمر، عثمان، کے بعد آ جائیں گے علی، کچھ اور صحابہ کے نام لکھ لیتے ہیں جیسے حذیفہ، کے بعد ہے طلحہ۔ یہ جو ہا ہوتا ہے نا یہاں پہ، یہ تائے مربوطہ کا وہ جو ہوتا ہے اس کا جب ختم ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں طلحہ، تو یہ حذیفہ، طلحہ۔ اگر ہم ام المومنین جو ہیں ان کا ذکر کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو خدیجہ، اس کے بعد ہے زینب، عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ۔ اگر کچھ ہم ویسے عام نام لینا چاہیں جیسے کوثر، یا صغرا، یا کبرا، تو یہ تو کچھ لوگوں کا ہم نے ذکر کیا، ناموں کا ذکر کیا۔ عام جو نام ہیں ہمارے، کسی کا نام لے لیں، جیسے یہاں پہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں، خالد، شاہد، عابد، زاہد، مجاہد، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے فرض کریں ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں لوگ، ان کا نام ہے پاکستان، عمان، فلسطین۔ کچھ شہروں کے نام لکھ لیتے ہیں جیسے اسلام آباد۔ یہاں پہ ہم کچھ فرشتوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں جیسے جبریل، میکائیل،
إِلُّ. تو یہ جو نام ہے جس سے آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص یا کسی اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی کا بھی جو ایک نام ہوتا ہے جس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے، وہ کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے. ان تمام کو اسماء علم کہتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسماء علم جو اسماء علم ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں. جب میں کسی کا ذکر کروں کہ احمد نے خالد کو اسلام کیا، تو آپ کو احمد اور خالد دونوں کا پتہ ہوگا، تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. جب میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں. اسی طرح سے ہم کسی بھی صحابی کا نام یا کسی بھی شخص کا نام لیں اور اس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون سا ہے، جس کو ہم اس کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو اسماء علم کہتے ہیں. تو یہ کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے، کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے، یہ انبیاء کے نام بھی ہو سکتے ہیں، یہ فرشتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، یہ صحابہ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو ہیں امہات المؤمنین ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کسی کے عام نام بھی ہو سکتے ہیں جیسے خالد، شاہد، عابد، زاہد. تو یہ عام لوگوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو اسماء علم کہتے ہیں. جو اہم چیز ان کے بارے میں جاننے کی وہ یہ ہے کہ ان ناموں کے ساتھ کبھی بھی الف لام نہیں لگتا. کبھی بھی آپ الجبریل، المیکائیل، الآدم، النوح، الیعقوب، کبھی بھی آپ یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ نام پہلے سے خاص ہوتے ہیں. جو چیز عام ہوتی ہے اس کو، جیسے صفتیں عام ہوتی ہیں کسی کی، اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے. تو الف لام جو ہے وہ کسی علم کے نام کے ساتھ نہیں لگے گا. جو اسماء علم ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی بنے بنائے معرفہ ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ صفتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحمان، رحیم، پچھلی ہم نے سورت کے اندر پڑھا تھا. اسی طرح سے غفور، رحیم. تو یہ جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. تو ان صفتوں کے ساتھ جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو پھر ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. وہ جیسے رحیم سے الرحیم بن جائے گا، اور رحمان سے الرحمن بن جائے گا. تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الف لام جب لگاتے ہیں تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے. اور الف لام جو ہے کسی عام چیز کو خاص بنانے کے لیے لگاتے ہیں. الف لام ہر چیز کے اوپر نہیں لگاتے. تو الف لام جو ہے اسماء علم کے اوپر بالکل نہیں آتا. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اسماء علم کے اوپر الف لام نہیں آتا. تو فی الحال یہی کہ اسماء علم کسی شخص، ذات، کسی ملک، کسی شہر کا نام جو ہوتا ہے اس کو اسماء علم کہتے ہیں. یہ معرفہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ الف لام نہیں لگتا. تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ اور چیزیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.